کوئی دیش کوئی تان پاکستان میں نہیں بن سکتا اور نہ بننے دیا جائے گا. اور ہمارے لیے حوصلہ آج آپ سے بات کرتے ہوئے اس لیے بھی ہے کہ جو ہم سوچ رہے تھے اب دوسروں نے کہنا شروع کیا ہے. صوبوں کی تقسیم کو غداری کہنے سے بڑی کوئی غداری نہیں ہے. اگر کوئی صوبے کی تقسیم کو غداری سمجھتا ہے تو اس کے ذہن میں پھر کچھ اور ہے. ایک وارڈ میں بھی نہیں ہے, ایک یو سی میں بھی نہیں ہے. اور ایم کیو کا سب سے بڑا مطالبہ جو حکومت بنانے کے لیے تھا یہی تھا کہ خدا کے لیے صرف ووٹ لینے والوں کا حق نہیں ہوتا, اس سے زیادہ حق ووٹ دینے والوں کا ہوتا ہے, عام عوام کا ہوتا ہے جو ایوانوں میں پہنچاتی ہے. تو ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ایسی کہ جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچے. اس کا ایک ہی میکینزم ہے, تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ, شہری حکومت, دیہی حکومت, بلدیاتی حکومت. اس کے بغیر پاکستان کی جمہوریت کھوکھلی جمہوریت کہلائے گی, بغیر بنیاد کی جمہوریت کہلائے گی. میں ایک بار پھر ان تمام افراد سے بھی, تاجر برادری سے بھی, ان سیاسی رہنماؤں سے بھی کہ آج وہ ہماری آواز سے آواز مل رہے ہیں. میں میڈیا کا بڑا شکر گزار ہوں کہ پاکستان کو بچانے کے اہم ترین نسخے پہ بات ہو رہی ہے جو کہ ایم کیو ایم اس وقت کرتی تھی جب اس کو جرم بنا دیا گیا تھا. اس وقت کہتی تھی جس کو کہ غداری سے تعبیر کیا جاتا تھا. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ صوبوں کی تقسیم کو غداری کہنے سے بڑی کوئی غداری نہیں ہے. اگر کوئی صوبے کی تقسیم کو غداری سمجھتا ہے تو اس کے ذہن میں پھر کچھ اور ہے. کوئی دیش کوئی تان پاکستان میں نہیں بن سکتا اور نہ بننے دیا جائے گا. یہ پاکستان کو بچانے اور آگے بڑھانے کا وقت ہے. ایک موقع قدرت نے دیا ہے. تو اسی لیے آپ کے ان کیمروں کے ذریعے, آپ کی میڈیا کے ذریعے ہم پورے پاکستان کو, سندھ کے شہری علاقوں کو سے درخواست کرنے آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. آئیے اس اہم ترین اگست کے مہینے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں اور اس شرکت میں یہ صوبے کے بنانے کے امکانات کو بھی لے کے ہم آگے بڑھیں, تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے بارے میں بھی آگے بڑھیں اور اس آئین میں جو کسر رہ گئی اس کو دور کرنے کے لیے بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات کریں. ایم کیو نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں جہاں وہ ہے, خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں سے الگ ہٹ کے بھی, کہ ہم ایک وارڈ میں, ایک یو سی میں, کراچی, حیدرآباد میں, خاص نواب شاہ سکر اور دیگر, وہاں پہ پرچم کشائی کی جائے گی. آپ لوگ ضرور شریک ہوئیے. شب آزادی 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو ہوگی, آپ ضرور شریک ہوئیے. ہم ایک آزادی ریلی بھی نکالنا چاہتے ہیں, اس میں بھی شرکت کی آپ کو درخواست ہے. پاکستان کے ساتھ اور اس ماہ آزادی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہنے کا تقاضا کر رہا ہے آج کے حالات. انشاءاللہ قومی مشاعرہ بھی کریں گے اور اس قوم کی تاریخ بیان کرنے کے لیے سیمینار بھی کریں گے. اور ہمارے لیے حوصلہ آج آپ سے بات کرتے ہوئے اس لیے بھی ہے کہ جو ہم سوچ رہے تھے اب دوسروں نے کہنا شروع کیا ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل درآمد کے لیے آپ سب کے تعاون کی ضرورت پڑے گی. آئیے پاکستان کو اس طرح بدل دیں کہ آج پوری ملت اسلامیہ جب بھی مشکل میں ہوتی ہے, وہ بچہ فلسطین کا جو اسرائیلی ٹینک کے سامنے پتھر لیے کھڑا ہوتا ہے وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. آئیے حوصلہ بنے اس پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی بھی, اور حوصلہ دیں پاکستانیوں کو کہ اب ایک ایسا پاکستان جس میں ایک ایسا آئین جو آپ کے حقوق کا, آپ کی شناخت کا, آپ کی عزت نفس کا, آپ کی عزت و وقار کا محافظ بنے. اور انشاءاللہ تعالی ہم
کل سے آج ایم کیو ایم کے نمائندہ وفد منتخب نمائندے قائد اعظم کے مزار پہ حاضری کے ساتھ اس ماہ کا آغاز کر چکے ہیں، اور آج سے ہی ہمارے تمام یو سی او وارڈ میں پرچم کشائی بھی شروع ہو جائے گی۔